اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ماں کو اس لیے کہا کہ ماں ایک عورت ہے، اور عورت جو ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، تو اس لیے اسے خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ اور محبت کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہ عورت دماغی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بھی کم ہوتی ہے، عقل میں بھی کم ہوتی ہے عورت، اور دین میں بھی کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے حکم دیا کہ ماں سے تم محبت زیادہ کرو، اس لیے کہ تھوڑی سی ناراضی سے عورت کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تم ماں کو ناراض کرو گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور جب اس کا دل ٹوٹتا ہے نا تو سارا زمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جس گھر میں ماں مسکراتی ہے، جس گھر میں ماں ہنستی ہے، جس گھر میں ماں خوش ہوتی ہے، وہ گھر خوش ہوتا ہے، وہ گھر خوش ہوتا ہے۔ سمیر اس کی ایک اور کم کر دو ذرا۔ ماں خوش ہوتی ہے تو پورا گھر خوش ہوتا ہے، ماں ہنستی ہے تو پورا گھر ہنستا ہے۔ باپ کے لیے کہا گیا، امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جب خدمت کی بات آئے گی، محبت کی بات آئے گی، تو پہلے خدمت ماں کی جائے گی، محبت کی باری آئے گی تو پہلے محبت ماں سے کی جائے گی، اور جب حکم ماننے کی باری آئے گی، جب حکم ماننے کی باری آئے گی تو باپ کا مانا جائے گا۔ ہم نے کہا ایسا کیوں؟ تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ باپ ایک مرد ہوتا ہے، اور مرد دین میں بھی زیادہ ہوتا ہے، عقل میں بھی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ فیصلہ صحیح کرتا ہے۔ عورت ہو سکتا ہے فیصلہ غلط کر دے، عقل کی کم ہونے کی بنیاد پر، دین کے کم ہونے کی بنیاد پر، اور انسان کے اندر، مرد کے اندر عقل زیادہ ہوتی ہے، دین میں بھی مکمل ہوتا ہے، تو اس لیے فیصلہ بہتر کرے گا۔ تو حکم ماننے کی بات آئے گی تو پہلے باپ کا مانا جائے گا، اور خدمت کی باری آئے گی تو ماں کی جائے گی۔ بڑی نیکی ہے۔ آئیں حدیث شریف سنیں اور اندازہ لگائیں گے۔ بچوں کتنی بڑی نیکی ہے، اندازہ اس سے لگائیں گے آپ۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، اور آنے کے بعد عرض کی، یا اللہ کے حبیب، اے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ کیوں جانا چاہتے تھے یہ؟ تاکہ شہادت کا مرتبہ حاصل کریں، اس لیے کہ شہید کا مقام بہت بڑا ہے، بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت کر دیا جائے گا، اور جب قیامت کے دن شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہم جیسے گناہگار نہ جانے کس شہید کے دامن میں لپٹ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں، تاکہ شہادت کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی ذرا یہ بتاؤ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ بولیے۔ ارے ماں کے نام پہ نہیں بولو گے تو کس کے نام پہ بولو گے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں ادب کے ساتھ، اے اللہ کے حبیب، ہاں میری ماں زندہ ہے۔
اللہ کے حبیب نے فرمایا قال فَأَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا کہ تو اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑ لے، اس لیے کہ اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، تیری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ آپ توجہ کیجئے کہ جنت کتنی بڑی چیز ہے، جنت کیسی بابرکت چیز ہے، جنت کیسی مقدس چیز ہے، جنت کیسے مقام اور مرتبے والی چیز ہے۔ اگر ولی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے، علماء ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے، حفاظ و قرہ ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اسے جنت نہ ملے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت کی بلندیاں ملنی چاہیے، اسے جنت جیسی مقدس چیز ملنی چاہیے، اسے جنت کی آرائش ملنی چاہیے، اسے جنت کے عیش و آرام ملنے چاہیے۔ ہر ایک مومن اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسے جنت ملنی چاہیے۔ جنت ساتوں آسمان سے اوپر ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، جنت جیسی مقدس چیز کو، جنت جیسی بابرکت چیز کو، جنت جیسی باعظمت چیز کو، جنت جیسی باوقار چیز کو، جس کے خواہش مند ہم بھی ہو، تم بھی ہو، دنیا کا ہر انسان ہو، ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت مل جائے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنت مل جائے۔ آپ حج کرنے جاتے ہو، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں جنت مل جائے۔ اس لیے کہ دنیا کے بعد جب تم آخرت میں جاؤ گے، اگر تمہیں جنت نہ ملی تو میرے پیارے پھر تمہیں دوزخ ملے گی، اور دوزخ اور جنت آخر دو ہی چیزیں ہیں، یا تو تمہیں جنت مل سکتی ہے یا دوزخ مل سکتی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آپ دیکھو ماں کا مقام کیا ہے۔ ارے ماں کے سر کی بات نہیں کی ہے، علماء کی توجہ چاہوں گا، ماں کے سر کی بات نہیں کی گئی ہے، ماں کے سینے کی بات نہیں کی گئی ہے، ماں کے چہرے کی بات نہیں کی گئی ہے کہ ماں کا سر کتنا بلند ہے، ماں کا یہ چہرہ کتنا بلند ہے، ماں کا سینہ کتنا مقدس ہے، ماں کے بازو کتنے مقدس ہے، ماں کا پیٹ کتنا مقدس ہے، ماں کا پیار کتنا مقدس ہے، ماں کے قدم کی بات کی گئی ہے، ماں کے قدموں کے دھول کی بات کی گئی ہے۔ یہ نظام الدین رام پوری یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہے، جس ماں کے سر کی بات نہ کی جائے، جس ماں کے ہاتھوں کی بات نہ کی جائے، جس ماں کے سینے کی بات نہ کی جائے، جس ماں کے پیر کی بات کی جائے، اس ماں کے سر کا مقام کتنا بڑا ہوگا، اس ماں کے سینے کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ اے میری قوم کے لوگوں، عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ جنت جیسی بابرکت چیز کو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ بتاؤ جب ماں کے قدموں کی عظمت یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو، اس کے سر کا کیا مقام ہوگا، اس کے سینے کا کیا مقام ہوگا، اس کی آنکھوں کا کیا مقام ہوگا، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا کیا مقام ہوگا۔ آج توجہ کیجئے ذرا، اٹھ کے مت جائیے بھائی صاحب، سخت ضرورت ہو ایک نمبر لگ رہا ہو تو چلے جاؤ، بلا ضرورت مت جائیے بس۔ ہاں دیکھیے توجہ کیجئے، میری طرف توجہ کیجئے۔ آپ حج کرنے جاتے ہو، عمرہ کرنے جاتے ہو، عمرے میں 1 لاکھ، حج میں 5 لاکھ، کوئی زیادہ بھی خرچ کرتا، لیکن حج کرنے کے بعد آپ میں سے کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ بتائیے دے سکتا؟ بولیے ذرا، سب زبان سے بولو، زبان سے۔ کوئی گارنٹی یہ نہیں دے سکتا حج کرنے کے بعد کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ عمرہ کرنے کے بعد کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کا عمرہ قبول ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کا عمرہ کہ اس کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ 1 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کی نماز اس کے روزے قبول ہو گئے ہیں۔ یعنی کوئی بھی عمل کیجئے، آپ میں سے یا میں کوئی بھی ہو، کوئی عمل کرنے کے بعد اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ میرے پیارے وہ میرا عمل قبول ہو گیا ہے۔ ہر ایک امید
رکھتا ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا، لیکن گارنٹی نہیں دے سکتا کہ حج قبول ہو گیا ہے یا عمرہ قبول ہو گیا ہے یا نماز قبول ہو گئی ہے یا روزے قبول ہو گئے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جس عمل کی گارنٹی دے دے وہ قبول ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ جس عمل کو کہہ دے وہ قبول ہوتا ہے۔ آؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ، آؤ میرے آقا کی بارگاہ میں آؤ، آؤ نبی الانبیاء کی بارگاہ میں آؤ، آؤ سید المرسلین کی بارگاہ میں آؤ، آؤ میرے پیارے آقا کی بارگاہ میں آؤ، آؤ میرے آقا کے دامن کرم میں آؤ، آؤ میرے آقا کی نظر کرم کی بارگاہ میں آؤ، آؤ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف محبت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھنے کے بدلے میں اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا جب کوئی اولاد اپنی کوئی بچہ اپنی ماں کی طرف محبت سے دیکھتا ہے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب اے مصطفیٰ جان رحمت، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف محبت سے دیکھتا ہے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر اپنے گھر میں کوئی ماں بھی رہتی ہو، کوئی باپ بھی رہتا ہو اور اولاد بھی اس کے گھر میں رہتی ہو، اے میرے آقا، اور کوئی آدمی ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے ماں باپ کی طرف محبت سے دیکھے، پیار سے دیکھے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہر بار میں حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ میرے آقا نے نظر کرم فرمائی، میرے آقا نے نظر عنایت فرمائی، میرے آقا نے نگاہ نبوت ڈالی اور اپنے امتیوں پہ کرم فرمایا، اور میرے آقا نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں سن لینا، میرے آقا کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے، وہ قوم اور ہے، وہ لوگ اور ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ہم کہتے ہیں کوئی تمہارا ہوگا جو مر کر مٹی میں مل جائے۔ ہمارے نبی تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس لیے کہ زندگی دینے والا میرا رب ہے اور جسے زندگی ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ امام عشق کو محبت پکار کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور میرے نبی کی نظر کرم کا عنایت، میرے نبی کی نظر کرم کا عالم تو یہ ہے کہ اگر دلی والوں پہ ڈالے تو دلی والے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر میرے پیارے مراد آباد والوں پہ ڈالے تو مراد آباد والے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کائنات کے جس انسان پہ میرے نبی نظر کرم ڈال دے وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام عشق کو محبت پکار کر کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تھوڑی سی دیر ساتھ دیئے، ذرا مچل کے بولیے ذرا اور میرے پیارے ذرا دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف سینکڑوں مرتبہ بھی دن میں محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ ہر نظر کے بدلے میں اسے میرے پیارے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو میرے پیارے آپ مایوس نہ ہو، اگر والدین زندہ ہیں تو ان سے پیار کر لو، اگر ماں حیات ہے تو اس کے قدم کو چوم لو، اگر باپ زندہ ہے تو ان کے ہاتھوں کو چوم لو، ان سے میرے پیارے دعائیں لے لو، اس لیے کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے پیارے فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکتیں کر دی جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت مل جائے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم کبھی اس امام کے پاس آتے ہو، کبھی اس امام کے پاس آتے ہو، کبھی اس میاں کے پاس جاتے ہو، کبھی اس میاں کے پاس جاتے ہو، کبھی یہاں کبھی وہاں ٹھوکرے ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہو، لیکن آؤ میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرے آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی. ایک مظلوم ہے کہ جس کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے. کبھی کسی کے اوپر ظلم مت کرنا, کبھی کسی کا دل مت دکھانا. دوسرے میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اور تیسری دعا اللہ تعالیٰ اگر والدین ماں یا باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کر دے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اپنے ماں باپ کی دعائیں لیا کرو, اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو, اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں لوگے اللہ تمہاری روزی کو بڑھا دے گا, اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا, اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا, اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا. اور ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس کے رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں. ماں باپ سے محبت کیجئے, ماں باپ کا دل مت دکھائیے اور ماں باپ کی خدمت کیجئے جہاں تک ہو سکے. اور جو شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. میرے پیارے, ہم ہی نہیں بلکہ ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت مت سوچنا کہ فلاں میاں نے ہاتھ رکھ دیا کام بن جائے گا. ارے میاں کا کام, میاں کے ہاتھ رکھنے سے کام بنتا تو میاں اپنا بھی کام بنا لیتا. میاں کا دیا ہوا تعویذ ہی نہیں, اگر میاں کو بھی پورے کو گلے میں لٹکا لو گے تب بھی کچھ نہیں ہونے والا اگر ماں باپ ناراض ہیں تو. یاد رکھ لیں, ماں باپ ناراض ہیں تو کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت انبیاء و مرسلین کو بھی پڑتی ہیں, علماء اعظام کو بھی پڑتی ہیں, اولیاء اکرام کو بھی پڑتی ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں میری ایک بہت بڑے عالم دین سے ملاقات ہوئی. ایک مرتبہ ذکر ہوتے ہوتے بات یہاں تک آ گئی کہ والدین کی اطاعت اور خدمت کی بات چلنے لگی, ماں باپ کی دعاؤں کا ذکر آنے لگا. تو مدینے کے ایک بڑے عالم دین کہتے ہیں, حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ مدینے کے بڑے عالم دین نے مجھ سے یہ بات ذکر کی. کہتے ہیں وہ انہوں نے کتاب کا حوالہ پیش کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے, کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرتے تھے, وہ اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے. دیکھو تو کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے, اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے, کتنا بڑا مقام ہے. اور نبی کوئی عام بندہ نہیں ہوتا ہے, نبی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, اللہ انہیں قرب خاص عطا فرماتا ہے. اور نبوت وہ مقام ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا, کوئی آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا, بلکہ یہ اللہ کا خاص احسان ہوتا ہے, اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے نبوت کا مقام عطا فرماتا ہے. اور حضرت موسیٰ تو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے نبی ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنے کلام سے مشرف فرمایا. ایک مرتبہ میرے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سنبھال کے سایہ کرو. جب اتنی بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے میرے مالک, اے میرے حبیب, اے میرے پیارے پروردگار عالم, میں تیری بارگاہ میں ہمیشہ آتا رہا ہوں, بار بار آتا ہوں, ہر دن تیری بارگاہ میں آتا ہوں, لیکن آج تک تو نے یہ نہ کہا اے میرے پیغمبر سنبھال کیسے آنا. آج کیا نئی بات ہوئی ہے کہ تو میرے مالک فرما رہا ہے کہ موسیٰ سنبھال کیسے آنا. اللہ فرماتا ہے موسیٰ آج سے پہلے جب تم آتے تھے تمہاری والدہ حیات تھی, اور جب تم گھر سے نکلتے تھے تمہاری ماں مصلی بچھا دیتی تھی اور میری بارگاہ میں التجا کرتی تھی. اے میرے مالک تمام حمد و ثنا تیرے لیے, تمام تعریفیں تیرے لیے, تمام خوبیاں تیرے لیے. اے میرے مالک میرا بیٹا تیری بارگاہ میں آ رہا ہے, جنگلوں کے راستے پار کر کے آئے گا, پہاڑیوں کے راستے پار کر کے آئے گا, اس میں موذی اور خطرناک جانور رہتے ہیں, نہ جانے کیا کیا چیزیں رہتی ہے. یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا, یا اللہ میرے بیٹے کو مصیبتوں سے بچانا, یا اللہ میرے بیٹے کی تکلیفوں سے حفاظت فرمانا. تمہاری ماں تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی. اے موسیٰ میں نے تم سے آج اس لیے کہا ہے سنبھل کر آنا, اس لیے کہا ہے کہ آج تمہارے لیے دعائیں کرنے والی انتقال کر گئی ہے, اب تمہارے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں, نبی تھے
اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے خاص بندے تھے، اللہ سے کلام کرنے جاتے تھے، لیکن میرے پیارے نبی ہونے کے بعد، اللہ کے پیغمبر ہونے کے بعد انہیں بھی ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو ہم اور تم کہاں کے رہے؟ اس لیے میری قوم کے لوگوں، ماں کی دعائیں لو، ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، باپ کی دعائیں لو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہیں تک نہیں، ماں باپ کی عظمت اور مقام کتنا بڑا ہے اس حدیث شریف سے لگائیے آپ۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد عرض کی، اے اللہ کے حبیب، میں نے یہ نظر مانی تھی۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، ایک عقیدے کی بات بھی ملے گی اس میں۔ تشریف آگے کھولیے ذرا۔ میں نے یہ نظر مانی ہے، میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا، فلاں میرا کام اگر ہو گیا تو میں جنت کی اوپر کی چوکھٹ بھی چوموں گا اور نیچے کی بھی چوموں گا۔ اے اللہ کے حبیب، اب میرا وہ کام تو ہو گیا، اب میں جنت کی اوپر کی چوکھٹ چومنے کے لیے کہاں جاؤں اور نیچے کی چوکھٹ چومنے کے لیے کہاں جاؤں؟ بظاہر کوئی زمین پہ تھوڑی ہے جنت، جنت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ اب عرض کرتے ہیں کہاں جاؤں حضور، کہاں جاؤں جنت کی چوکھٹ اوپر کی چومنے اور نیچے کی چومنے؟ کہاں جاؤں، کہاں جاؤں؟ توجہ کریں، کہاں جاؤں جنت کی چوکھٹ اوپر کی چومنے اور نیچے کی چومنے؟ میرے مصطفیٰ نے نظر کرم فرمائی، نظر عنایت فرمائی، پوچھا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ تیرے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لے، یہ جنت کی اوپر کی چوکھٹ کے چومنے کے قائم مقام ہو جائے گا، اور ماں کے قدموں کو چوم لے، یہ جنت کی نیچے کی چوکھٹ چومنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اب بات یہیں تک نہیں رہتی ہے، ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب، انہوں نے نظر مانی تھی، ان کی نظر پوری ہو گئی، تو ان کے لیے آپ نے حکم فرما دیا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں تو ان کے قدم چوم لو، ان کی پیشانی کو چوم لو، ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اگر کسی کے والدین حیات نہ ہو، اگر کسی کے والدین زندہ نہ ہو تو وہ کیا کرے گا اللہ کے حبیب؟ وہ کہاں جائے گا؟ اس کی نظر کیسے پوری ہوگی؟ میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ان کی نظر ایسے پوری ہوگی کہ وہ اپنے باپ کی قبر پہ جائے اور اپنے باپ کی قبر کو داہنی طرف سے یعنی سرہانے کی طرف سے چوم لے، یہ جنت کی اوپر کی چوکھٹ چومنے کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اپنی ماں کی قبر پہ جائے اور ماں کی قبر پہ جانے کے بعد اپنی ماں کی قبر کو پائنتی کی طرف سے یعنی پیروں کی طرف سے چوم لے، یہ جنت کی نیچے کی چوکھٹ چومنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اب میری قوم کے لوگوں ذرا توجہ کرنا، یہیں پر ہمیں ایک بات اس حدیث سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ یہ حاصل ہوتی ہے، بعض لوگ آج دنیا میں کہتے ہیں قبر کو چومنا شرک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قبر کو چومنا میرے پیارے بدعت ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا تو کفر کو مٹانا آئے تھے، میرے آقا تو دنیا سے شرک کو مٹانا آئے تھے، میرے آقا تو بدعت کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے، پھر میرے آقا نے شرک کرنے کا کیسے حکم دے دیا معاذ اللہ؟ پھر میرے آقا نے میرے پیارے بدعت کرنے کا کیسے حکم دے دیا؟ دنیا کے کسی دنیا دار نے نہیں، کسی غیر نتو خیرے نے نہیں، بلکہ تمام نبیوں کے سردار نے حکم دیا قبر کو چومنے کا، تمام انبیاء و مرسلین کے سردار نے حکم دیا کہ اپنی ماں کی قبر کو چوم لو، اپنے باپ کی قبر کو چوم لو۔ اگر قبر کو چومنا بدعت ہوتا، اگر قبر کو چومنا شرک ہوتا تو میرے آقا کبھی حکم نہ دیتے۔ میرے پیارے اس سے یہ پتا چلتا ہے قبر کو چومنا بدعت نہیں ہے، قبر کو چومنا شرک نہیں ہے، بلکہ میرے آقا نے حکم دیا ہے تو جائز ہے۔ لیکن علماء اہل سنت حضرت مولانا صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ قبر کے بارے میں ادب یہ ہے کہ اس سے دور کھڑا رہا جائے، اور اگر کوئی چوم بھی لیتا
دیتا ہے تو یہ بدعت اور شرک نہیں ہے۔ میرے پیارے مجدد ابن مجدد مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، سر دیتا ہوں نذرانہ نجدی، میرے پیارے میرے مصطفیٰ رضا خان مجدد ابن مجدد بیان فرماتے ہیں، نہیں دینا سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اور میرے پیارے مصطفیٰ رضا خان آگے بڑھتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علامہ نظام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میرے پیارے ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیے، ماں باپ کا دل مت دکھائیے، ماں باپ سے محبت کیجئے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی میرے پیارے کوئی نفل نماز قبول نہیں ہوتی، جن کا کوئی فرض قبول نہیں ہوتا۔ فتاوی رضویہ کی جلد 10 صفحہ نمبر 58 پہ فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی فرض قبول نہیں ہوتا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کا کوئی فرض قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی نفل نماز قبول نہیں ہوتی۔ اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، جس نے اپنی ماں کا دل توڑا ہو، جس نے اپنے باپ کا دل دکھایا ہو۔ ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہو تو آج کی اس محفل میں سچے دل سے توبہ کر کے جانا اور ماں باپ کی فرما برداری کا ارادہ کر کے جانا۔ میرے پیاری قوم کے لوگوں، ماں باپ کا کہنا مانے کرو، اگر یہ ڈانٹا کریں تو ان کی ڈانٹ کے سامنے سر جھکا لیا کرو، اپنی آنکھیں جھکا لیا کرو، اس لیے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، جن کے ڈانٹنے والے نہیں ہوتے، ان کا دنیا میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یاد آئی ہے، آج تمہیں کوئی تمہارے ماں باپ ڈانٹتے ہیں، تمہارے والدین ڈانٹتے ہیں تو بڑا برا لگتا ہے۔ ایک میرے پیارے میں نے بہت پہلے ایک اخبار میں ایک کہانی پڑھی تھی، اور وہ کہانی یہ تھی بہت پہلے اخبار میں کہ میرے پیارے ایک گائے تھی جو ایک بھرے جنگل میں جو ہے چر رہی تھی۔ اچانک میں میرے پیارے شیر آ گیا۔ اب جب شیر آیا، توجہ ہے، کہاں چر رہی تھی؟ جنگل میں، جنگل میں چر رہی تھی، شیر اچانک میں آ گیا۔ اب جب اچانک میں آ گیا تو کیا ہونا تھا کہ گائے بھاگتی اور شیر اس کا پیچھا کرتا۔ توجہ سے سننا بالکل۔ اب گائے بھاگنے لگی اور شیر اس کا پیچھا پیچھے۔ اب گائے جو تھی ایک دلدل میں جا کے کود پڑی۔ اب جب دلدل میں کود پڑی تو پھنس گئی، پیر بہت اندر ہو گئے۔ اب شیر بھی شیر تھا، شیر بھی شیر تھا، اس نے بھی چھلانگ مار دی۔ اب جب چھلانگ ماری، کود ماری، تو وہ بھی اس کے پاس میں جا کے پھنس گئے۔ اب دونوں پھنس گئے۔ بہت دیر ہو گئی شیر کو ہاتھ پیر مارتے مارتے، لیکن نہیں نکل پایا۔ جب نہیں نکل پایا، بہت دیر ہو گئی، تو کچھ دیر کے بعد گائے جو تھی ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ اب شیر کو غصہ آ گیا کہ ایک تو جان پھنسی پڑی ہے، تو بھی پھنسی پڑی ہے، میں بھی پھنسا پڑا ہوں، ہنسنے کی کیا بات ہے اس میں؟ بڑا سبق ہے اس میں، کیا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ گائے نے منہ پر کو اٹھایا اور کہا ہنسنے کی بات یہ ہے کہ دیکھ، میں اس لیے ہنس رہی ہوں، پھنس تو میں بھی گئی اور تو بھی گیا، لیکن میرا مالک ہے اور ڈھونڈتا 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 شام تک یہاں آ جائے گا اور مجھے نکال کے شام کو لے جائے گا، لیکن تیرا کوئی مالک نہیں ہے،
تو یہیں پھنسا رہ جائے گا۔ تو میرے پیارے یہاں پر ذہن حاضر کیجئے، یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں، جب تم شام کو گھر کو دیر میں آتے ہو، پوچھتے ہیں کہاں تھے، یا دیر میں آنے پر تمہیں ڈانٹتے اور ڈپٹتے ہیں تو تمہیں بڑے برے لگتے ہیں۔ کیسے ماں باپ ہیں، اس سے تو بہتر یہ تھا ماں باپ نہ ہوتے تو ٹھیک تھے، ایسے ایسے لفظ بولتے ہو۔ یہ تو تمہیں اس دن پتا چلے گا جس دن ماں باپ کا جنازہ تمہارے گھر سے اٹھ جائے گا، جس دن تمہارا باپ یہ کفن میں لپٹ جائے گا، جس دن تمہاری ماں کفن میں لپٹ کے چلی جائے گی۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کا باپ نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے۔ ارے آج اگر تم کسی کاروبار پہ کھڑے ہو تو یہ ماں کی قربانی ہے، اگر آج تم کسی پیرے عہدے پر ہو تو یہ باپ کی قربانی ہے، اگر کوئی بیٹا کچھ بنتا ہے تو اس کے پیچھے باپ کی قربانی ہوتی ہے، اگر کوئی بیٹا کچھ بنتا ہے تو میرے پیچھے بیٹے میرے پیارے اس پہ ماں کی قربانی ہوتی ہے۔ ان ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، ان کا دل مت دکھاؤ، یہ جو تم سے کہا کریں ان کی بات کو مانا کرو۔ آج چار چار بیٹے کما رہے ہیں لیکن والدین بوڑھے ہو جائیں تو دوائی دینے کے لیے، دوائی کے پیسے دینے کے لیے ایک بیٹا تیار نہیں ہے۔ ایک بیٹا سوچتا ہے میں کیوں دوں، مجھ سے بڑا والا ہے وہ دے گا، بڑا سوچتا ہے چھوٹا والا دے میں کیوں دوں گا۔ اسی طریقے کی ایک بات گزری ہے، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، آپ کی خلافت چل رہی ہے۔ ایک نوجوان بیٹا ہے میرے پیارے، دوسرے ملک میں کام کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا، اپنی شریک حیات سے بات چیت کر رہا تھا، بوڑھی ماں سامنے چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ ماں اپنے بیٹے کی گفتگو سے سمجھ گئی کہ میرا بیٹا کئی سال کے لیے باہر جا رہا ہے، میرے بیٹے کے پیچھے میرا کون خیال رکھے گا، خرچے کے لیے بیٹے سے کچھ پیسے مانگ لیتی ہوں۔ بیٹے نے جیسے ہی جانے کا ارادہ کرا، ماں نے کہا میرے لال تو پتہ نہیں کب لوٹ کر آئے گا، میرے خرچے کے لیے تھوڑے سے پیسے دے کر چلا جا۔ اس کی گھر والی نے بات سن لی کہ بڑھیا پیسے مانگ رہی ہے۔ یہ عورت جو تھی اس اپنے شوہر پر ٹوٹ پڑی اور کہا تمہاری ماں یہ چاہتی ہے کہ تم سے پیسے مانگ مانگ کر، تم سے پیسے مانگ مانگ کر تمہیں غریب اور محتاج بنا دے، تمہارے بھائیوں سے پیسے نہیں مانگتی ہے۔ اس بڑھیا کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس بڑھیا کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس نادان کی سمجھ میں آ گیا، اس بے وقوف کی سمجھ میں آ گیا، اور اس بے وقوف نے اپنی ماں کو جھڑک دیا، اس بے وقوف نے اپنی ماں کی نافرمانی کر دی، یہاں تک کہ اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میں تو کہتا ہوں ایسے ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ ایسے ہاتھ نہ دے جو ماں باپ کی طرف اٹھ جائے، ایسے ہاتھ کٹ جائیں جو ماں باپ کے سر پہ اٹھ جائے، ایسے ہاتھ تمہارے دنیا سے ختم ہو جائے جو ماں باپ پر ظلم و ستم کے لیے چل پڑے۔ اے میری قوم کے لوگوں توجہ کرنا، یہ نوجوان تھا گھر سے نکل جاتا ہے، دوسرے ملک میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ ڈاکو کی جماعت مل جاتی ہے۔ جب ڈاکو کی جماعت ملتی ہے، ڈاکو اس کا پہلے تو سارا مال لوٹتے ہیں اور پھر آخر میں اس کو بڑا مارتے اور پیٹتے ہیں۔ ایک ڈاکو جاتے جاتے کہتا ہے اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹتے چلے جاؤ، آخر اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور اس کو راستے کے کنارے پر ڈال دیا۔ جب کنارے پر ڈالا، اے میری قوم کے لوگوں، کچھ دیر ہو گئی تڑپتا رہا، اسی جگہ سے اس کے گاؤں کی ایک جماعت گزرتی ہے، ان لوگوں نے دیکھا رہے یہ تو ہمارے گاؤں کا نوجوان ہے، اٹھا کر لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے تیرے ساتھ، یہ کس نے کیا ہے، تیرا مال سب لوٹ لیا۔ اس نوجوان کی زبان سے برجستہ نکلتا ہے میرا مال ڈاکوؤں نے نہیں لوٹا ہے، میرے اوپر ڈاکوؤں نے ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ میری جو میں نے اپنی ماں کو ستایا تھا، میں نے اپنی ماں کو تکلیف دی تھی، یہ ماں کو تکلیف دینے کی سزا ملی ہے، یہ ماں کا دل دکھانے کی سزا ملی ہے۔ آخر نوجوان کو گھر لایا جاتا ہے، پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، پوری بستی اکٹھا ہو جاتی ہے۔ شام کو ماں کو خبر ملتی ہے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ ایسا ایسا کیا گیا ہے۔ ماں لوٹ کر آ جاتی ہے اور آ کر اپنے لال کو اپنی گودی میں سر رکھ لیتی ہے اور ماں چیخ مار کر کہتی ہے اے میرے لال تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں توجہ کرنا، جس دن تمہاری ماں یہ دنیا سے چلی جائے گی تمہیں ہر ایک بیٹا تو کہے گا، تمہیں ہر ایک لال تو کہے گا، تمہیں ہر ایک کچھ بھی کہتا رہے گا، لیکن میرا لال کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ صرف
ماں کے دل کے اندر اور ماں کی زبان کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ تمہیں اپنا لال کہہ کر پکارتی ہے. یہ ماں لال جب کہتی ہے نا ساری دنیا کے غم دور ہو جاتے ہیں, ساری دنیا کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہے. ماں سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے میرے لال تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے, تجھ پہ یہ ظلم و زیادتی کس نے کی ہے. یہ رو کر کہتا ہے میری ماں کسی نے نہیں کی ہے, یہ سب تجھے ستانے کی تجھے تکلیف دینے کی سزا ملی ہے. آخر ماں عشاء کی نماز پڑھتی ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی بچھا دیتی ہے, سجدے میں سر رکھ دیتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے. پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے, یا اللہ تمام حمد تیرے لیے, تمام تعریفیں تیرے لیے, تمام خوبیاں تیرے لیے. اے مالک زمین تو نے بنائی ہے, آسمان تو نے بنایا ہے, چرند و پرند کو بنانے والا تو ہے, چاند و سورج کو بنانے والا تو ہے, برگ و ثمر کو بنانے والا تو ہے, خشک و تر کو بنانے والا تو ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ تو تیرے حکم کے تابع ہے. اے میرے مالک تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ تو ماں باپ کی دعائیں ان کے اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے, تو ماں کی دعا کو قبول فرماتا ہے. آج تیری بارگاہ میں تیری امت کی تیرے حبیب کی ایک امت کی عورت یہ تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اس کے بیٹے کا کٹا ہوا ہاتھ واپس کر دے. میرے پیارے تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ ماں نے ابھی ہاتھ بھی نیچے نہ کیے تھے کہ اس کی عورت کمرے سے باہر شور مچاتی ہوئی نکلتی ہے, میرے شور کا کٹا ہوا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے, اللہ نے میرے شور کا کٹا ہوا ہاتھ واپس کر دیا ہے. یہ ماں کی دعائیں تھی, یہ ماں کی عنایت تھی, یہ ماں کی دعاؤں کی قبولیت تھی. جب ماں کا یہ عالم ہے تو میرے پیارے اجمیر کے خواجہ کا عالم کیا ہوگا, بغداد کے غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا, مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا. مصطفیٰ کی دعاؤں کا عالم تو یہ ہوگا جب میدان محشر آئے گا, جب قیامت کا دن آئے گا, جب کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا, یہ زمین تانے کی ہو جائے گی, سورج سوانیزے پر آ جائے گا, نفسی نفسی ہوگی. انبیاء مرسلین اللہ کے قہر و غضب کے سامنے کب کپا رہے ہوں گے جب تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. اس وقت میں میرے آقا آپ کی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہاں سے اجازت لے کر آپ کی شفاعت کرتے جائیں گے, جس کی ترجمانی علم و حکمت کے تاجدار نے فرمائی ہے, علم و حکمت کے شہریار نے فرمائی ہے, بریلی کے قلندر نے فرمائی ہے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے اور آگے بڑھتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھولتے جائیں گے اور وہ چھپاتے ماں باپ کی دعائیں لو. ماں باپ اگر ناراض ہو گئے, توجہ کرنا, ماں باپ اگر ناراض ہو گئے نا تو موت کے وقت میں کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. موت کے وقت میں بولیے, موت کے وقت میں کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. ارے تم ہو بڑے بڑے پھنس گئے ہیں اس معاملے میں, بڑے بڑے پھنس گئے ہیں. موت کے وقت ماں باپ کو آسان مت سمجھنا کہ تم نے کیا ہی کیا ہے, تم نے کیا ہی کیا ہے. ارے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. ماں چولہے پہ جلتی رہتی ہے تمہارے لیے روٹیاں پکاتی, باپ کبھی سردی میں ٹھٹرتا ہے, کبھی گرمی سے مرتا ہے, نہ ایمانداری دیکھتا نہ بے ایمانی دیکھتا. ارے اپنے بیٹوں کو جوتے پہنانے کے لیے اس باپ کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, لیکن جو باپ تمہیں جوتے پہناتا ہے, تمہیں بہترین جیکٹیں دلاتا ہے, بہترین کھانے کھلاتا ہے, آخر میں جب وہی باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی چارپائی دروازے سے باہر نکال دیتے ہیں. میری قوم کے لوگوں, جب تک معاشرے میں والدین کی قدر نہ ہوگی, عزت و عظمت نہ ہوگی, معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ماں باپ کی قدر کیجئے, عزت کیجئے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرچشمہ ولایت سید الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں. بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے.
بہت سکون سے سنیے، دل تازہ ہو جائے گا، ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں آقا کریم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور آپ کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام نزا کے عالم میں ہیں، موت کا وقت ہے ان کے اوپر، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ کیا؟ صحابی رسول ہیں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ یہ تعریف غلط ہے، اپنے آپ کو یہ تعریف جامع نہیں ہے اور دخول غیر سے ماننے نہیں ہے، یہ تعریف درست نہیں ہے۔ تعریف حضرت مولانا بیٹھے ہیں علماء اکرام، تعریف یہ درست ہے صحابی کی کہ جس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، ورنہ تو بہت سے صحابی ایسے بھی تھے جو نابینا تھے، پھر تو انہیں شرف صحابیت حاصل نہیں ہوتا، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم، حالانکہ انہیں شرف صحابیت حاصل ہوا۔ تو صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی ہو۔ اب بتائیے صحابی کا مقام یہ ہوتا ہے صرف ایک لمحے کے لیے حضور سے ملاقات کی ہو، اسی آن میں کلمہ پڑھا ہو اور اسی آن میں اس کا انتقال ہو گیا ہو، اتنا سا شرف حاصل ہو گیا ہو، تو ساری دنیا کے قطب، ابدال، اغواس، علماء سارے مل کر بھی اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کتنا بڑا مقام ہوا صحابی کا۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے، میرے پیارے، موت کا عالم ہے، نزا کا وقت طاری ہے میرے پیارے، لیکن ان کے منہ پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ ان کے جو پاس پڑوس کے لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین بھی کی۔ یہاں پر ایک مسئلہ سنتے چلیے میرے پیارے، اگر کسی کے اوپر ایسا وقت دیکھو کہ اس کی موت کا وقت تیار ہے تو میرے پیارے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس سے کہا نہ جائے کہ کلمہ پڑھ، اس سے کہا نہ جائے کہ کلمہ پڑھ۔ اس لیے ممکن ہے کہ بھئی اگر اس نے انکار کر دیا پھر کیا ہوگا، اس کے پاس میں زور سے کلمہ پڑھا جائے تاکہ اسے سن کر یاد آ جائے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، ہم سارے بھائی بہنیں بھی ہماری یاد کر لیں کہ کسی کو اگر ایسا حالت دیکھیں تو اس سے کہا نہ جائے بلکہ اس کے پاس میں بیٹھ کر زور سے کلمہ پڑھا جائے۔ کوئی سا بھی کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کوئی سا بھی کلمہ پڑھ لیجئے جو آپ کے یاد ہو۔ میرے پیارے حضرت عبداللہ بن سلام ہے، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ آقا کریم نے جب اتنی بات سنی تو اپنے صحابہ سے کہا چلو صحابہ میرے ساتھ چلو، اپنے بھائی عبداللہ بن سلام کا آخری دیدار کر لو، ان سے ملاقات کر لو۔ حضرت علی کہتے ہیں تمام صحابہ میرے آقا کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام کے گھر آئے تو میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن سلام کے کان میں کہا عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھو جلدی سے، لیکن عبداللہ بن سلام کا منہ بند ہو گیا، ایسے ہو گیا جیسے کہ منہ کسی نے سل دیا ہو، ان کی زبان نہیں پلٹتی، ان کا منہ نہیں کھلتا۔ میرے آقا نے فرمایا اے بلال ادھر آؤ اور جاؤ ان کی بیوی سے پوچھو کہ ان کے اعمال و اشغال کیسے تھے، یعنی ان کے عمل کیسے تھے اور ان کا گھر والوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا۔ حضرت بلال حبشی ہے، خادم رسول ہے، حضور کا حکم سنتے ہی دوڑ پڑتے ہیں اور جلدی سے حضرت عبداللہ بن سلام کے گھر جاتے ہیں اور ان کی شریک حیات سے پردے میں رہ کر پوچھتے ہیں اے عبداللہ بن سلام کی شریک حیات ذرا یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کے اعمال و اشغال کیسے تھے، یعنی ان کے کام کیسے تھے، ان کے عمل کیسے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی بیوی کہتی ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جس دن سے عبداللہ بن سلام نے مجھ سے نکاح کیا ہے اس دن سے آج تک کوئی دن ایسا نہیں دیکھا میں نے کہ کسی دن عبداللہ بن سلام کی حضور کے پیچھے نماز فوت ہوئی ہو، یعنی ہمیشہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہے میں نے کبھی کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ عبداللہ بن سلام نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ نہ کیا ہو اور غریبوں اور مسکینوں پر مال نہ لوٹایا ہو، ہر دن کوئی نہ کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ بتاؤ پہلا مقام تو یہ کہ شرف صحابیت حاصل ہے، دوسرا مقام یہ کہ ہمیشہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنی نصیب ہوئی، اور تیسری خوش نصیبی یہ کہ حضور اللہ
کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں اور غریبوں اور مسکینوں میں اپنے مال کو خرچ کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، یہ کتنی بڑی خوش بختی ہے، اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد لیکن کلمہ ان کے منہ پہ جاری نہیں ہوتا، ان کے منہ پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ کیا معلوم ہے کیا بات ہے؟ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں بتاؤ کچھ اور معاملہ ہو تو۔ آپ کی حضرت عبداللہ بن سلام کی بیوی کہتی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے، عبداللہ بن سلام کی مائن سے ناراض ہے، ہو سکتا ہو اس وجہ سے معاملہ ہو رہا ہو۔ حضرت بلال حبشی آتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں، دوڑے دوڑے آ کر عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، ان کی بیوی یہ کہتی ہے ان کے اعمال تو درست ہیں لیکن ان کی مائن سے ناراض ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال جاؤ ان کی ماں کو بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت بلال ہے دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور ان کی ماں سے کہتے ہیں چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں، چلو تمہیں اللہ کے حبیب بلا رہے ہیں، لیکن ان کی ماں انکار کر دیتی ہے میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے عمر تم جاؤ، اے علی تم جاؤ۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس خاتون کو بلا کر لے کر آتے ہیں اور جیسے ہی یہ آتی ہے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن سلام کے چہرے کو دیکھتی ہے تو دیکھ کر کہنے لگتی ہے اے عبداللہ بن سلام میں تجھے دنیا اور آخرت میں کبھی معاف نہ کروں گی۔ اور زار قطار رونے لگتی ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں وہ کیا لمحہ ہوتا ہوگا کہ ماں روئے تو کبھی بھی میرے پیارے ہر نقصان برداشت کر لینا، ہر تکلیف اٹھا لینا، ہر غم اٹھا لینا، لیکن کبھی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے، کبھی باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے۔ تم کم کھا لینا، تم کم پہن لینا، دکھ اور تکلیف اٹھا لینا، لیکن ماں کو کبھی تکلیف مت دینا، باپ کو کبھی تکلیف مت دینا۔ اے میرے پیارے عبداللہ بن سلام کی ماں کہتی ہے اے عبداللہ بن سلام میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گی۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں خاتون معاف کر دو، موت کا عالم ہے، نزا کا عالم طاری ہے، تم انہیں معاف کر دو۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی ماں کہتی ہیں آقا آپ جانتے ہو میرا بیٹا آپ کا صحابی ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن میرے بیٹے نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، میرے بیٹے نے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہے، میرے بیٹے نے میری بڑی نافرمانی کی ہے، اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر مجھ سے گھر علیحدہ کر لیا، مجھے اکیلے ایک گھر میں ڈال دیا، میں نے تنہائی کی زندگی گزاری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے ابا تو بولتے نہیں، ہماری اماں کا تو منہ سیدھا نہیں رہتا۔ ارے وہ ماں جو تمہیں پالا اور پوشا، جس ماں کی تمہاری خوشی تمہاری ماں کی خوشی ہوتی تھی، تمہارے باپ کی خوشی وہ ہوتی تھی کہ جس میں تمہاری خوشی ہوتی تھی، آج وہ ماں کے لیے کمرے میں ڈال دیتے ہو، بیٹھک میں ڈال دیتے ہو۔ ارے اس ماں سے ہنسا کرو، اس ماں کا دل رکھا کرو۔ عبداللہ بن سلام کی ماں کہتی ہے میں کبھی اسے معاف نہ کروں گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ بن سلام کی ماں تو انہیں معاف کر دے، تیری اور تیرے بیٹے کی میں ضمانت لیتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی ماں جب یہ سنتی ہے، یہ میرے آقا کی کمال عنایت تھی، یہ میرے آقا کی نظر کرم تھی، یہ نگاہ نبوت تھی، یہ میرے آقا کا فیض تھا، یہ میرے آقا کا کرم تھا کہ دنیا اور آخرت کی ضمانت لے رہے ہیں۔ آپ کی ماں کہتی ہے حضرت عبداللہ بن سلام کی ماں اے آقا جب آپ کہتے ہو تو آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں، آپ کے صحابہ کو گواہ بناتی ہوں، آپ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کو گواہ بناتی ہوں اور اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ جب اتنا کہنا تھا حضرت عبداللہ بن سلام کی زبان کھل جاتی ہے اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ شریف پڑھتے ہیں اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، آپ کی روح میرے پیارے قبض ہو جاتی ہے، آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کا وصال ہو گیا ہے، ہم نے جلدی سے نہلایا دھلایا اور آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، آپ کو نہلایا دھلا کر جلدی سے دفن کیا، اور جب آپ کے دفن سے فارغ ہو گئے تو میرے آقا نے تمام لوگوں کو روک لیا اور روکنے کے بعد ارشاد فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت توجہ کرو۔ میرے آقا نے کہا ہے مسلمانوں کی جماعت توجہ کرو۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں مسلمانوں کی جماعت توجہ کرو، توجہ کرو، 3 مرتبہ فرمایا توجہ کرو، توجہ کرو، توجہ کرو، یعنی غور سے سنو، کوئی
بات نکل نہ جائے. تمام صحابہ تمام لوگ حضور کی طرف متوجہ ہو گئے, ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے میرے آقا کیا فرمائیں گے, میرے آقا کیا کہیں گے. میرے آقا نے فرمایا جو اپنے والدین کو ناراض کرے گا, جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا, ہو سکتا ہے کہ اس کے موت کے وقت میں کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہو. اے میری قوم کے لوگوں, آج تمہارے دلوں میں بغض پیدا ہو گیا ہے, تمہارے دلوں میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے, تمہارے دلوں میں بخالت پیدا ہو گئی ہے. آج اللہ نے اگر چند سانسیں دی ہے, اللہ نے اگر آج چند سانسیں دی ہے, تو میرے پیارے علماء کرام کی عزت کرو, اپنے ماں باپ سے محبت کرو, اپنے اماموں سے محبت کرو, اپنے عالموں سے محبت کرو. یہ ماں باپ کی محبت, یہ اماموں کی محبت, یہ علماء کرام کی محبت تمہیں دنیا میں بھی کامیاب بنائے گی, تمہیں آخرت میں بھی کامیاب بنائے گی. ماں باپ کے ہاتھ چوما کرو, جب فجر کی نماز پڑھنے جایا کرو, جب جمعے کی نماز پڑھنے جایا کرو, تو میرے پیارے اپنے امام سے مصافحہ کیا کرو. امام تمہارا عالم دین ہوتا ہے, اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جو کسی عالم دین سے مصافحہ کرتا ہے وہ مجھ سے مصافحہ کرتا ہے. جو کسی عالم دین کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ میرے پیارے ثواب کماتا ہے, عبادت کرتا ہے. اور میرے پیارے جو کسی عالم دین سے مصافحہ کرے گا, جو کسی عالم دین سے محبت کرے گا, اللہ قیامت کے دن اسے میرے ساتھ جنت میں بٹھائے گا. اے میری قوم کے لوگوں, ان عالموں سے محبت کیا کرو, اس لیے کہ یہ عالم دین تمہیں پیسے نہیں دیتے ہیں بلکہ تمہارے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں, تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, تمہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں, تمہیں نماز سکھاتے ہیں, تمہیں روزے کے احکام بتاتے ہیں, تمہاری نماز جنازہ پڑھاتے ہیں, تمہارے گھر درود فاتحہ میں کام آتے ہیں. میرے پیارے تمہارے ہر چیز میں کام آتے ہیں. یہ میرے پیارے 10,000 15,000 میں ان کی بلڈنگیں نہیں بنیں گی. دین کی خاطر اپنی زندگی کا وقت تمہاری مسجد میں گزار رہے ہیں, دین کی خدمت کے لیے. 15,000 میں تم ایمانداری سے بتاؤ کون سی بلڈنگ بنا لیں گے, یا اپنے بچوں کو کون سا بڑا کاروبار کرا لیں گے. ابھی چند دن پہلے میں نے لکھ کر حساب لگایا مولانا ناظر صاحب, تو حضرت 2 بچے ہیں میرے پاس اور دونوں اسکول میں پڑھتے ہیں اور معمولی سا خرچ ہے, تب تقریباً 19,000 روپے مہینے کا خرچ بیٹھا میرا. میرے پیارے بتاؤ 15,000 میں یہ کیسے کام چلاتے ہوں گے. اپنے عالموں سے محبت کیا کرو, ان کے قدموں کی دھول کو اپنے سر پہ رکھا کرو. اس لیے عالم سے اگر محبت ہوگی, عالم دین کی محبت ہوگی, تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. حضور کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی. شیطان کے قریب نہیں جاؤ گے, شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. اپنی مسجد کے امام سے جب مصافحہ کیا کرو, جمعے کے دن تو 150 روپے دیے کا آئے کرو, اس لیے کہ 150 سے تمہاری خرچ میں کمی نہیں آئے گی, تمہاری جیب میں کمی نہیں آئے گی. 50 روپے دے کر آؤ گے جمعے کے دن, اللہ 5,000 روپے عنایت فرمائے گا. 100 روپے دے کر آؤ گے, اللہ 10,000 روپے تمہیں عنایت فرمائے گا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. امام کی دعائیں ملیں گی. امام میرے پیارے کون ہوتا ہے؟ قوم کا رہنما ہوتا ہے, مصلی پر بیٹھتا ہے. نائب رسول ہوتا ہے, مصلی رسول پر امام بیٹھتا ہے. اور جب تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا, قسم خدا کی نظام الدین رام پوری اعلان کرتا ہے, بگڑی ہوئی چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اگر پتھر بھی تمہارے سامنے آ جائیں گے تو موم بنتے ہوئے نظر آئیں گے. علماء کی عزت کیا کرو, اپنے مدارس اسلامیہ کا دھیان رکھا کرو, مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا دھیان رکھا کرو. اس لیے کہ مدرسے کے بچے, مسجد کے امام جب تمہارے کام میں آتے ہیں جب تمہارے کام میں کوئی نہیں آتا. بیماری ہو جائے, اپنے چچا سے, اپنے تاؤ سے, اپنے پڑوسی سے کہتے ہو یار ہمارے لیے دعا کرو. کس سے کہنے جاتے ہو؟ امام صاحب یار دعا کر دیو. کیوں؟ امید ہوتی ہے کہ نائب رسول ہے, مصلی رسول پہ بیٹھ کے دعا کرے گا, اللہ قبول فرمائے گا. امام کو نہ دیکھو, اس کی جگہ کو دیکھو کہ وہ کس جگہ پر بیٹھ کے تمہارے لیے دعا کر رہا ہے. عالم دین اس زمانے میں اگر کوئی مجاہد ہے, مجاہد اسلام ہے, تو وہ امام ہے, عالم دین ہے. ہزاروں کا بازار لگا ہوا ہو, آج تمہیں داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے, ٹوپی اوڑھتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن یہ ایک اکیلا عالم دین ہوتا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں بھی ہوتا ہے, تو اعلان کرتا ہے داڑھی رکھنے کے بعد, سر پہ ٹوپی رکھنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے, اللہ کا سچا اور نیک بندہ آ رہا ہے. مدارس اسلامیہ کا دھیان رکھا کرو. آج ہمارے جگہ جگہ مدرسے چلتے ہیں,
جیسے کہ حضرت مولانا منظم صاحب جامعہ نظامیہ کے نام سے مدرسہ چلاتے ہیں، 5 مدرس غالباً پڑھاتے ہیں، پتہ چلا مجھے۔ اب بتائیے 5 مدرسوں کا مہینے کا کم سے کم 1.5 لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے۔ آپ حضرات مدرسوں کا بھی تعاون کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، پوری عشر ادا کیا کرو، اور وقتاً کبھی نہ کبھی مدرسے میں 1000 کی 2000 کی 10,000 کی رسید کٹوائے کرو، کوئی خوشی ہو تو کوئی غم ہو تو، اس لیے کہ خوشی میں دو گے تو اللہ خوشی کو بڑھا دے گا، اور غم میں دو گے تو اللہ غم کو ختم فرما دے گا۔ میرے پیارے، سنا گیا کہ حاجی نائب علی صاحب کے بیٹوں نے 3 بچوں کو گود لیا کہ شروع سے لے کر اور آخر تک پڑھائیں گے۔ واقعی بہت بڑا نیک کام ہے یہ، اس لیے کہ ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ بہترین نیکی یہ ہے کہ ان کے نام پر دین کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، اونٹنی پر اچانک میں باپ گئے اور لوٹ کے آ گئے، اور اپنی پگڑی اتاری اور ایک شخص کے سر پہ رکھ دی۔ پوچھا کیوں؟ کہا یہ میرے والد کے دوست تھے، اس لیے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں۔ دیکھیے والدین کے ساتھ میرے پیارے، والدین کے نام سے مسجد میں دینا، والدین کے نام پر مدرسے میں خرچ کرنا، یا علماء کو دینا، یا غریبوں اور مسکینوں میں دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے پیارے، ان علماء کرام سے محبت کرو، ان ائمہ کرام کی چہرے کو دیکھا کرو، اس لیے کہ تمہیں دنیا تو نہیں دیتے لیکن تمہاری رہنمائی کرتے ہیں دین کے بارے میں۔ اے میری قوم کے لوگوں، ماں باپ سے محبت کیا کرو، اور ماں باپ سے محبت کرنے کا مطلب معلوم پتہ ہے آپ کو، تمہیں دنیا میں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آخرت میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کریم فرماتے ہیں جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی اپنی ماں کی قبر پر جاتا، توجہ سننا، جب کوئی بیٹا یا کوئی بیٹا اپنے باپ کی یا ماں کی قبر پہ جاتا ہے اور جانے کے بعد میرے پیارے اپنے باپ کی یا ماں کی قبر پہ الحمد شریف پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے بولیے؟ الحمد شریف پڑھتا ہے۔ میرے پیارے جب الحمد شریف پڑھتا ہے اپنے باپ کی یا ماں کی قبر پہ جا کے، تو میرے پیارے اللہ تعالیٰ اس کی الحمد شریف پڑھنے کی برکت سے اس کی باپ کی یا ماں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کی قبر پر جو فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ جس نے پڑھی ہے اس کی بھی بخشش فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے پڑھنے والے کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ اپنے باپ کی قبر پہ جمعے کے دن جایا کرو، اپنی ماں کی قبر پہ میرے پیارے پیر کے دن جایا کرو۔ جب تم قبرستان میں جاؤ گے، اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ گے، اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ گے، تو مجھے امید ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ جب تم قبروں کو دیکھو گے، اپنی موت کو یاد کرو گے تو گناہوں سے دور ہو جاؤ گے اور نیکیوں کے قریب ہو جاؤ گے۔ ایک بس آخری بات سنتے چلے جاؤ، اور بس انشاءاللہ 5 منٹ میں میری بات مکمل ہوتی ہے، مچل کے کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے پیارے ذرا توجہ کرتے چلے جانا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر والدین ناراض ہیں تو یاد رکھ لو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، اگر والدین ناراض ہیں تو نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ حضرت مالک بن دینار ہے، اللہ کے بہت بڑے بندے، نیک بندے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے اللہ کے پائے کے بزرگ، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کرنے کے لیے گیا، ایک مرتبہ میں حج کرنے کے لیے گیا۔ جب کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے، توجہ کرنا، بس آخری بات ہے، بہت توجہ سن لینا۔ حضرت مالک بن دینار ہے، کہتے ہیں کہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا اور ایک دن میرا کعبے کا طواف کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد طواف کیا میں نے، اور میں نے تھوڑی سی، جب میں نے ایک جگہ میں نے ٹیک لگائی تو مجھے تھوڑی سی اونگ آ گئی، تھوڑی سی نیند آ گئی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اس سال جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے، علماء کی توجہ چاہوں گا، اس سال جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے ان تمام لوگوں کا حج قبول کر لیا گیا، لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو کہ میرے پیارے خراسان کے علاقے بلخ سے آیا ہے اور اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ میرے پیارے حضرت مالک بن دینار ہے، جب بیدار ہوئے تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیسا وہ آدمی ہوگا کہ تمام لوگوں کا حج قبول ہو گیا لیکن اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آخر آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مینا عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگوں ذرا یہ بتاؤ خراسان کے علاقے کے لوگ کہاں ہیں، یعنی بلخ کے رہنے والے لوگ کہاں ہیں۔ آخر حضرت مالک بن دینار
دینار پوچھتے پوچھتے ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم بلخ کے رہنے والے ہو؟ کہا ہاں بلخ کے رہنے والے ہیں. کہا یہ بتاؤ محمد بن ہارون کہاں ہے؟ کہا وہ تو بڑے نیک آدمی ہے، بڑے متقی آدمی ہے، بڑے پرہیزگار آدمی ہے. ان کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ 40 سال سے لگاتار پیدل حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہر سال پیدل آ کے حج کرتے ہیں. اور میرے پیارے دن کو روزہ رکھتے ہیں، شام کو میرے پیارے چنے کھا کے افطار کرتے ہیں، پانی پی کے روزہ رکھ لیتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. 40 سال پیدل حج کرتے ہوئے ہو گئے ہو. کتنا بڑا متقی ہوگا، کتنا بڑا پرہیزگار ہوگا. لیکن میرے پیارے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ محمد بن ہارون کا حج قبول نہیں ہوا ہے. میرے پیارے حضرت مالک بن دینار پوچھتے پوچھتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں حضرت محمد بن ہارون ہوتے ہیں. محمد بن ہارون کے دروازے پہ ہاتھ مارا. حضرت محمد بن ہارون اندر سے کہتے ہیں اے آنے والے بتاؤ کیا خبر لے کر آئے ہو؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اے محمد بن ہارون تم مجھے جانتے بھی نہیں، پہلی بار تمہاری میری ملاقات ہو رہی ہے. تم نے کیسے پہچان لیا؟ تم نے مجھے کیسے جان لیا کہ میں تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آیا ہوں؟ محمد بن ہارون کہتے ہیں میں نے تمہیں پہچان ایسے لیا ہے کہ آج سے 40 سال گزر گئے ہیں. ہر سال جب حج کے ارکان مکمل ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تمہاری طرح میرے پاس خبر لے کر آتا ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ محمد بن ہارون تمام لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے لیکن تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا ہے. اسی سے مجھے پتا چل گیا کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو کہ مجھے یہی خبر سناؤ گے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا ہے. اے میرے پیارے حضرت مالک بن دینار ہیں، ان کے خیمے کے اندر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوتا؟ حضرت محمد بن ہارون ہے یہ زار و قطار رونے لگے. حالات دیکھتے ہیں میرے پیارے ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے اور ان کا ایک پیر میرے پیارے پیر سے ٹانگ سے باندھا ہوا ہے اور گلے میں زنجیر پڑی ہوئی ہے. چہرہ کالا ہو گیا ہے. حالات دیکھو چہرہ کالا ہو گیا، ایک ہاتھ کٹا پڑا ہے، پیر زنجیر سے بندھا پڑا ہے، گلے میں زنجیر پڑی ہوئی ہے. 40 سال سے لگاتار روزے رکھتے ہیں، چنے کھا کے افطار کرتے ہیں، پانی سے میرے پیارے سحری کر لیتے ہیں، پیدل 40 سال سے حج کرتے ہیں. لیکن عالم کیا ہے، بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ میرے پیارے حضرت محمد بن ہارون کہتے ہیں اے مالک بن دینار بات یہ ہے کہ جوانی کا عالم تھا، میری چڑھتی ہوئی جوانی تھی، کچھ غلط دوست مل گئے، غلط صحبت پڑ گئی جس کی وجہ سے مجھے نشے کی عادت پڑ گئی، نشہ کرنے لگا، شرابی کبابی ہو گیا. ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخیں تھی، ماہ رمضان کا چاند دیکھ چکا تھا. شام کے وقت میں شراب پی کر شراب کے نشے میں دھت اپنے گھر میں آتا ہوں. میری ماں تندور پر روٹی پکا رہی ہوتی ہے. میری ماں نے جب مجھے دیکھا میری ماں کو غصہ آ گیا. میری ماں نے کہا ارے ظالم تجھے اب بھی شرم نہیں آتی کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور تو اب بھی شراب کے نشے میں دھت ہے. میری ماں نے میرے ایک ریپٹ مار دیا. جیسے ہی میری ماں نے میرے ریپٹ مارا مجھے غصہ آ گیا اور جب مجھے غصہ آیا میں نے اپنی ماں کو غصے میں اٹھا کر زمین پر پٹک کے مارا اور بہت دیر تک میں اپنی ماں کو لاتوں اور مکوں سے مارتا رہا. جب بہت دیر ہو گئی مارتے مارتے آخر میں غصے میں آیا اور اپنی ماں کو اٹھا کے میں نے آگ کے بھڑکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا. اللہ اکبر. کہنے لگے میری ماں جل کر راکھ و خاک ہو گئی، میری ماں کوئلے کی طرح بھن گئی. لوگوں نے پکڑ کے میری بیوی نے پکڑ کے مجھے کمرے میں بند کر دیا. جب رات کی تنہائی ہوئی، جب آدھی رات گزر گئی، میرا نشہ اترا تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز آ رہی ہے. میں نے دیکھا تو میری بیوی اپنے کپڑے اپنے تھیلے میں رکھ رہی تھی. میں نے کہا شریک حیات کیا معاملہ ہے، تم آج رات کی تنہائی میں کپڑے کیسے اپنے تھیلے میں رکھ رہی ہو، اپنا بیگ کیسے پیک کر رہی ہو؟ کہا ظالم خاموش ہو جا، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد بن ہارون کہتا ہے کہ تم آج سے پہلے بھی میں نے شراب پی تھی، آج سے پہلے بھی برے کام کیے تھے، لیکن تم بڑی فرما بردار تھی، بڑی نیک سیرت تھی. آج سے پہلے تم نے کبھی اس لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی. بات کیا ہے؟ محمد بن ہارون کی بیوی کہتی ہے ظالم اپنی زبان کو بند کر لے. جب تو نے اپنی ماں کو جان سے مار دیا، جب تو نے اپنی
ماں کو لاتوں اور گھوسوں سے مارا ہے، تو میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں تو میرے ساتھ کیا کر گزر جائے، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں زارو قطار رونے لگا، میرے پیروں سے زمین کھسک گئی، میں نے کیا کر لیا؟ جب کمرہ کھول کے میں باہر آیا تو میرے گھر میں بہت سے لوگ بھرے ہوئے تھے، میں نے کہا میں اپنی ماں سے معافی مانگتا ہوں۔ میری ماں کہاں گئی؟ لوگوں نے کہا تجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، تیری ماں نے مرتے دم کہا تھا میرے بیٹے کو میری صورت مت دکھانا، میرے بیٹے کو میرے قریب مت لانا۔ ہم نے تیری ماں کی وصیت پر عمل کیا اور تیری ماں کو ہم نے رات کی تنہائی میں قبرستان میں دفن کر دیا۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں اسی وقت میں نے اپنے آپ کو زمین پر پٹک دیا، اپنے سر کو دیوار میں مارا۔ ہائے قسمت میں نے کیا کیا، ہائے قسمت میں تباہ و برباد ہو گیا، ہائے میری تباہی ہو گئی، ہائے میری بربادی ہو گئی۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں میں نے کلہاڑی لی، اسی وقت اسی کلہاڑی سے جس کلہاڑی کو ماں کے اوپر چلایا تھا اور جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا، میں نے اسی ہاتھ کو اپنے کاٹ کر پھینک دیا اور اپنی گردن میں زنجیر ڈال لی اور ایک پیر کو اپنی زنجیر سے باندھ لیا۔ اسی دن سے محمد بن ہارون کہتے ہیں اپنے سارے مال کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کر دیا اور گھر کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس دن سے کہتے ہیں محمد بن ہارون اے مالک بن دینار، اس دن سے لگاتار 40 سال ہو گئے ہیں، ہر سال پیدل حج کرنے کے لیے آتا ہوں، ہر سال کعبے کا طواف کرتا ہوں، ہر سال منی اور عرفات میں جاتا ہوں، ہر سال مزدلفہ میں جاتا ہوں، ہر سال رمی جمار کرتا ہوں، حج کے تمام ارکان کو ادا کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، نفل نماز پڑھتا ہوں، فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہوں، لیکن جب حج کے ایام مکمل ہوتے ہیں ہر سال کوئی نہ کوئی تمہاری طرح آتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ سب لوگوں کا تو حج قبول ہو گیا ہے لیکن محمد بن ہارون کا حج قبول نہ ہوا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں کوئی ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ کوئی ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان نہ ہو جائے، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے۔ آج توبہ کر کے اٹھنا، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اگر غلطی ہو گئی ہو تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لینا، پیر پکڑ کے معافی مانگ لینا، ماں باپ کے ہاتھ چوما کرو، ماں باپ کے پیر چوما کرو، موقع ملے تو ماں باپ کے پیر اور ہاتھ دھو کے پی لیا کرو، کہیں باہر جایا کرو تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھوا کے جایا کرو۔ دنیا کی کوئی بھی تکلیف تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، دنیا کا کوئی دشمن تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں اسی دن سے ہر سال یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ سب کا تو حج قبول ہو گیا لیکن محمد بن ہارون کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ میرے پیارے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا اور غصے میں میں نے محمد بن ہارون کے منہ پہ تماچا مارا اور کہا واقعی تو اسی سزا کے لائق ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، تو ماں کا قاتل ہے اور ماں کے قاتل کا یقیناً کوئی حج اور فرض قبول نہیں ہونا چاہیے، تو بہت بڑا ظالم ہے۔ لات مارتے اور واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں حضرت مالک بن دینار۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں آ کے میں نے کعبے کا طواف کیا اور میں رات کو سو جاتا ہوں، رات کو جب سوتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور جب آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں تو میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اے مالک بن دینار تم نے اسے مایوس کیوں کر دیا اللہ کی رحمت سے؟ تم جانتے ہو قیامت کے دن محمد بن ہارون کے ساتھ کیا جائے گا؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں آقا آپ بتائیے کیا کیا جائے گا؟ کہا جب قیامت کا دن آئے گا اور محمد بن ہارون کی ماں اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ قائم کرے گی تو اللہ فرمائے گا اپنے بیٹے کو بلا لے۔ میرے پیارے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اور محمد بن ہارون کی ماں کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ چلائیں گی تو اللہ فرمائے گا ہاں ٹھیک ہے واقعی محمد بن ہارون یہ ماں کا قاتل ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، اس کو جہنم کی سخت آگ میں جلایا جائے اور فرشتوں کو حکم دے دیا جائے وہ اس کی چمڑی اتار دے۔ جب سخت سزائیں سنائی جائیں گی، جہنم کا سخت عذاب سنایا جائے گا،
محمد بن ہارون کی ماں ہے. ایک قوم کے لوگوں توجہ کرو, ماں کی نرم دلی دیکھو, ماں کی دریا دلی دیکھو, ماں کی محبت دیکھو. تو میرے آقا فرماتے ہیں جب محمد بن ہارون کی ماں محمد بن ہارون کی سزاؤں کو سنیں گی تو تڑپ جائیں گی اور زاروں قطار روئیں گی. اے مالک مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا اتنی تکلیفیں برداشت کر پائے گا یا نہ کر پائے گا. اے مالک میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں. اے میرے مالک میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں. میں تجھے گواہ بناتی ہوں, تیرے حبیب کو گواہ بناتی ہوں, اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. اے میرے مالک, اللہ جب اتنا سنے گا تو اللہ پاک اعلان کرے گا جاؤ ہم نے محمد بن ہارون کو معاف کر دیا ہے. قیامت کے دن محمد بن ہارون کو اس کی ماں کی وجہ سے ہی بخش دیا جائے گا. اے میری قوم کے لوگوں, اپنی ماں سے محبت کرو, اپنے باپ سے محبت کرو, ان کی خدمت کرو, ان سے پیار کرو. تمہارا گھر آباد ہو جائے گا, تمہارے گھر میں خوشحالی آ جائے گی. اور میرے پیارے اگر والدین انتقال کر گئے ہیں تو ہر نماز کے بعد کم سے کم اتنا ضرور کرو, 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھو اور پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کر دو. انشاءاللہ تمہیں بھی ثواب ملے گا اور تمہارے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا. کہنے سننے میں جان کر بھول کر کوئی غلطی ہوئی ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھے ایک بار, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.